بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ ناظرین، یہ ایام ماہ سفر کے ایام ہیں اور ان دنوں ہم نے کربلا، قیام کربلا، امام حسین علیہ السلام، آپ کی سیرت اور خاص طور پر آپ کے جہاد اور قیام سے متعلق بہت سے پروگرامز کیے۔ ناظرین، آج امام حسین علیہ السلام، آپ کی شخصیت، آپ کے قیام سے متعلق ایک بہت آفاقی موضوع ہمارے پیش نظر ہے۔ کربلا، تہذیب کا مستقبل، یہ موضوع ہم نے کیوں چنا؟ اور آج جب ہم 21ویں صدی میں موجود ہیں، جو عالمی تہذیب ہے وہ کس طرح کربلا کی تعلیمات پر استوار ہوگی، اس موضوع کے عظیم مصنف جنہوں نے کتاب لکھی اس پر، ان کا ذکر بھی ہوگا، اور اس کتاب کے مندرجات کے حوالے سے یہ بات بھی ہوگی کہ اگر انسانیت کو ایک سٹیبل تہذیب، ایک مکمل اور مضبوط انسانی تہذیب بنانی ہے، استوار کرنی ہے اور اس کے تحت جینا ہے، تو پھر کربلا ہی وہ درسگاہ ہے، وہ تجلی گاہ ہے کہ جس سے ہمیں روشنی و ہدایت حاصل کرنی پڑے گی۔ اس بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے عہد کی بہترین شخصیات موجود ہیں، جس موضوع پر دسترس رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب افتخار عارف صاحب موجود ہیں، چندہ تعارف کے محتاج نہیں، عالمی شہرت یافتہ ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، تاریخ اسلام پر اور تاریخ انسانی پر اور تہذیب انسانی پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب ظفر حسن رضا صاحب۔ آپ بھی دانشور ہیں، شاعر ہیں اور خاص طور پر ایسی صاحب مطالعہ شخصیت ہیں کہ ایسے موضوعات پر آپ کو بھی دستگاہ حاصل ہے۔ دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب افتخار عارف صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ ہی اس شخصیت کا تعارف پیش کریں کہ جنہوں نے اتنے عالمی، اتنے وسیع موضوع پر کتاب لکھی اور کربلا کو ایک بہت ہی عالمی حوالے سے پیش کیا۔ جناب افتخار عارف صاحب۔ بہت مہربانی۔ جو آج کتاب زیر بحث ہے وہ دو کتابیں ہیں، سمجھیے۔ ایک تو اصل کتاب ہے حضرت سید محمد تقی صاحب مرحوم مغفور کی، کربلا، انسانیت کا مستقبل، اور اس کا ترجمہ ہے جو سیدہ سہیرہ نقوی صاحبہ نے کیا ہے، دا فیوچر آف سویلائزیشن کے عنوان سے۔ بہتر۔ سید محمد تقی صاحب ہمارے عہد کے بہت اہم آدمی ہیں، اور وہ فلسفی تھے، صحافی تھے، دانشور تھے، ایک پوری درسگاہ کی حیثیت تھی ان کی، وہ یہ ان سے نیازمندی حاصل تھی۔ وہ ایک امروہے کے بہت ہی صاحب علم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ماجد حضرت علامہ سید شفیق حسن ایلیہ عالی اللہ مقامہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ماہر لسانیات، شاعر، محقق، اور تقی بھائی کے جو خانوادے کے جو دوسرے افراد ہیں، حضرت رئیس امروہی مرحوم مغفور اور محترم جان ایلیہ، جن کی شخصیت سے آپ واقف ہیں۔ تقی صاحب کی شخصیت بہت ہی ہمہ جہت تھی۔ ان کو دو حیثیتیں ان کی بہت مقدم تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے قدیم اور سب سے معاصر اخبار جنگ کے مدیر تھے، اور کئی عشروں تک انہوں نے اس کی ادارت کی ایک صحافی کی حیثیت سے۔ اور جو دوسری حیثیت ہے وہ بھی ان کی بہت وجیح ہے، اور وہ ہے ان کی دانشورانہ تحریریں، ان کا فلسفیانہ شعور،
اور ان کی اہم کتابیں، انہوں نے بہت لکھا. آپ یوں سمجھیے کہ انہوں نے کائنات اور تاریخ، میرا نظریہ، صحیح. نہج البلاغہ کا تصور الوہیت جیسی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی. انہوں نے بہت سی بڑی کتابوں کے تراجم بھی کیے، خاص طور پر ڈاس کیپٹل کا ترجمہ ان کا جی موجود ہے. وہ ایک فلسفی کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور انہوں نے کربلا انسانیت کے مستقبل میں بالکل ایک نئے زاویے سے اس پر گفتگو کی ہے. اور جو ترجمہ ہے وہ خاصے کی چیز ہے، اس لیے کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو انگریزی زبان سے استفادہ کرتا ہے، اور دنیا بھر میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک ویسا حلقہ ہے جو ان مضامین کو انگریزی زبان میں سمجھنا اور جی پڑھنا چاہتا ہے، اور ایک زیادہ بڑا حلقہ ہے، اور اس کے لیے یہ کتاب خاص طور سے بہت اہم ہے اور اس کا بہت مطالعہ اہم ہے. میرے افتخار خیال عارف میں صاحب، بہت اگر ضروری ہے. آپ اجازت دیں تو ہم ظفر حسن رضا صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو، کہ جناب جی بسم اللہ بسم اللہ. جی جناب ظفر حسن رضا صاحب، اس کتاب میں سید محمد تقی نے لکھا کہ انسانیت نے ایک بڑا سفر طے کیا، اور انہوں نے اس کے ادوار بھی لکھے، اور مختلف جگہوں پر مختلف تہذیبیں پنپتی رہیں. انہوں نے کہا کہ اب 21ویں صدی ہے، اور 21ویں صدی میں ایک عالمی تہذیب نے جنم لینا ہے، اور اس عالمی تہذیب کی قدریں بھی کائناتی، انسانی اور عالمی ہونی چاہیے. اور ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں ایسی انسانی اور بلند قدریں ہوں کہ جو وہ عالمی تہذیب کی تشکیل کر سکے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مثالیں دیں، اور مثالیں دیتے ہوئے وہ کربلا پر آئے، اور کربلا کو ایک آفاقی درسگاہ کہا مستقبل کی تہذیب کی تشکیل پہ. تو آپ کا کیونکہ یہ موضوع بھی رہا ہے، آپ نے اس پر پڑھا بھی بہت ہے، شاید لکھا بھی ہے، خود تہذیب کیا ہے اور یہ کس طرح مختلف ادوار سے گزر کر ایک اجتماعی شکل اختیار کرتی ہے، جب آپ یہ ہمیں بتائیں گے پھر افتخار عارف صاحب کی جانب واپس جائیں گے اور بتائیں گے کہ کیوں کر اس کتاب میں ذکر ہوا کہ صرف کربلا ہی ایسی ہے، قدریں رکھتی ہے کہ جو عالمی تہذیب کی تشکیل کر سکتی ہے. جناب ظفر حسن رضا صاحب. جی، میں اس کتاب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یہ کتاب کا عنوان جو ہے اپنے انداز سے بہت اچھوتا ہے، اور اس موضوع پر اس انداز سے پہلے کبھی نہیں لکھا گیا، کربلا کے موضوع پہ خاص طور پر. اور اس میں قیام امام حسین کے جو تجزیاتی پہلو ہیں، اور اس کو جس طرح مستقبل، تہذیب کے مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ جوڑا گیا ہے، اور اس کو تہذیب کا مستقبل قرار دیا گیا ہے، یہ اپنے انداز سے ایک بہت بڑا انوکھا موضوع ہے، اور بہت دلچسپ موضوع ہے، اور بہت اہمیت کا حامل ہے. اس میں بنیادی طور پر دیکھنے والی بات ہے کہ قیام امام حسین کے حوالے سے بہت سارے نظریات جو پائے جاتے ہیں، ان میں ان نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف نے اس کتاب کے جو عنوان ہے اس میں اس کو تہذیب کے ساتھ جوڑا ہے. اب تہذیب کیا ہے؟ تہذیب انفیکٹ اگر دیکھیں تو تہذیب ایک سوشل آرڈر ہے جو سوسائٹیز، مختلف سوسائٹیز جس پہ وہ تہذیب کا جو حصہ ہوتی ہیں، ان میں ایک کنٹینیوٹی اور اس کا جو کلچرل جو اورینٹیشن ہے اور اس کا جو ثقافتی پہلو ہے اس کے بقا سے منسلک ہے اور انسانی قدروں سے منسلک ہے. اب اس کے لیے دنیا میں جو بڑے بڑے تہذیب کے اسکالر، اس کے اسٹڈیز کے اسکالر گزرے ہیں علم تہذیب کے، ان میں اگر آپ ول دیوراں یا آرنلڈ ٹوائنبی کو دیکھیں تو آرنلڈ ٹوائنبی نے جو چیلنج اینڈ رسپانس کی تھیوری دی ہے، اس کو اگر کربلا کے اس واقعے کے ساتھ منسلک کیا جائے، اور آرنلڈ ٹوائنبی نے جو مستقبل میں جو خدشات اور اس میں تہذیب کے مستقبل کے ساتھ جو امید وابستہ کی ہے، وہ ایک اس کو انسانی قدروں کے تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے. تو اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو جو انسانی قدریں اور ان کا جو اعلیٰ نمونے جو پیش کیے گئے ہیں کربلا میں امام حسین، ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کے ذریعے سے، تو وہ ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کو تہذیب کا مستقبل قرار دینا ایک بہت بڑی عظیم بات ہے،
اور اس میں ہمارے آنے والے وقتوں میں اس سے بہت ساری انسانی تہذیب، انسانی اقدار جو ہیں اس کو پریزرو کیا جا سکتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے جو اس کے لیے ہمارے سامنے مثال اور نمونے پیش کیے ہیں وہ آنے والی انسانی نسلوں کے لیے ایک نمونہ عمل قرار پاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جناب افتخار عارف صاحب، جب بات انہوں نے کی کہ مصنف نے کہ اگر مستقبل کی تہذیب جو 21ویں صدی کے بعد، اور اب تو پھر ڈیجیٹل ایج شروع ہو گئی ہے اور مصنف کے وقت سے بھی زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، اور ایک واقعی ایک یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، تو وہ کس طرح اس نتیجے تک پہنچے کہ پچھلی ساری تہذیبیں جو تھیں، جو میں نے اس کتاب سے سمجھا، وہ کسی نہ کسی حد تک محدود تھیں اور ان کی جو قدریں تھیں وہ اس طرح کی عالمی نہیں تھی، لیکن ایک واقعہ جو 1400 سال پہلے ہوتا ہے یا ایک پورا اعمال کا تسلسل ہے جو سن 60 ہجری مدینہ سے چلتے ہیں جب امام حسین ہوتا ہے، اور اس سے لے کے اور کربلا، اور پھر جو انہوں نے کربلا میں وارد ہوئے 2 محرم کو اور 192 گھنٹے قرار دیے 2 محرم سے 10 محرم تک، تو یہ 192 گھنٹے ایک عالمی تہذیب کو جنم دے سکتے ہیں، یہ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ عادی صاحب، یہ جو انہوں نے باقاعدہ جس کی بنیاد بنائی ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کا قیام امام حسین علیہ السلام کا 2 بنیادی نظریوں کا تصادم کہہ لیجئے، مقابلہ تھا۔ حسین علیہ السلام اسلام کے نمائندے تھے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے وارث تھے، اور یزید طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور باطل قوتوں کا نمائندہ تھا۔ تو کربلا کا جو معرکہ ہے یہ اقدار اور اقتدار کے مابین ایک فیصلہ کن معرکے کی حیثیت رکھتا ہے۔ واو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو دنیا میں جو تہذیبیں ہوتی ہیں وہ اپنے ویلیو سسٹم پر قائم ہوتی ہیں، تو کربلا کے اندر آپ کو جو ماڈلز نظر آتے ہیں انسانیت کے، پہلی بات تو ہدف دیکھنا چاہیے، وہ کیا ہدف تھا جس کے حصول کے لیے حسین ابن علی نے قیام فرمایا۔ اور یہ جو تقی صاحب نے ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قربانی کی جب بات ہوتی ہے انسانی شرف کے لیے تو 3 شخصیتیں ایسی ہیں جو منصہ شہود پہ بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ پہلے انہوں نے ذکر کیا سقراط کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ تینوں شخصیتوں میں امام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے واقعے کے اثرات کتنے دیرپا ہیں، اور بڑی شخصیتیں جو ہیں یہ بڑی کتابوں کی طرح ہوتی ہیں، بڑی تہذیبوں کی طرح ہوتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بہت سی تفسیریں اور تعبیریں پیش کی جاتی ہیں۔ اب یہ جو زمانہ ہمارا ہے اس میں تقی صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ جو ژان پال سارتر جو فرانسیسی فلسفی ہیں ان کا جو تصور ہے کہ انتخاب کی آزادی، حسین کے سامنے 2 راستے تھے، یا باطل کی بیعت کر لیتے یا اس سے انکار کر کے حق کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کے نمائندے وہاں موجود تھے۔ امام حسین جو تھے وہ ایک سربراہ خاندان کی حیثیت رکھتے تھے، حضرت ابوالفضل العباس ہیں، جناب سیدہ زینب ہیں، ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، جناب قاسم ہیں، ادھر دوستوں میں حبیب ابن مظاہر ہیں، آنے والوں میں زہیر ابن قین ہیں اور ابن یزید ہیں۔ تو جان ایک بزرگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ہر
سن و سال کے نمائندے آپ کو دیکھنے میں آئیں گے، اور سب اس بات پر متفق تھے کہ جان دینے پر آمادہ ہیں، مگر حسین کی وفاداری، حسین کے ہدف سے اتفاق، ان کے لیے ان کے حکم کی اطاعت، امام واجب کی اطاعت ان پہ لازم تھی، چنانچہ وہ جان سے گزر گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، کربلا کی حقانیت اور حسین کی حقانیت کا علم بلند ہوتا جاتا ہے۔ بے شک بہت لکھا جا رہا ہے، بہت بات ہو رہی ہے، بہت کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور نئے نئے زاویوں سے کربلا کو دیکھا جا رہا ہے، اور حسین کی قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب افتخار عارف کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب ظفر حسن رضا صاحب ایک بات کہوں گا، افتخار عارف صاحب نے بہت مؤثر انداز میں اس کتاب کا کی دلیلیں ہیں وہ بیان کی کہ کس طرح کربلا کو ایک عالمی تہذیب کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرنا ہے، یا کربلا ہی ہے کہ وہ ادا کر سکتی ہے۔ اس پہ جو ایک بات ابھی افتخار عارف صاحب نے بھی ذکر کیا، یہ بڑی تفصیل سے کی تقی صاحب نے، سید محمد تقی صاحب نے، کہ دنیا میں ہمیشہ دو قوتیں برسر پیکار رہی ہیں، مثبت قوتیں اور منفی قوتیں۔ خود انہوں نے یہ ٹرم مثبت اور منفی کی استعمال کی۔ اب انہوں نے جب تقابل کیا سقراط کا، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو، تو کہا کہ باقی دنیا میں جتنے مارکے ہوئے یا اقدام ہوئے اس میں کچھ مثبت قوتیں تھیں اور ان کے مقابلے میں کچھ منفی، لیکن کربلا ایک ایسی درسگاہ اور تجلی گاہ ہے کہ جس میں تمام مثبت قوتیں ایک طرف ہمیں نظر آ رہی ہیں ڈپکٹ کرتی ہوئی، عمل پر وہ ایک عمل کرتے ہوئے، اور دوسری طرف تمام منفی قوتیں موجود ہیں جو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو وہ قرار دیتے ہیں کہ اس سے بہترین درسگاہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تہذیب کی تشکیل کے لیے۔ اس کو ذرا واضح کیجیے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیب کے مستقبل کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کو اگر کربلا کو تہذیب سے منسلک کریں اور تہذیبی اور انسانی اقدار سے، تو کربلا محض ایک واقعہ نہیں۔ ظفر صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد فوراً ہی واپس آئیں گے اور آپ کی گفتگو کو یہاں سے متصل کریں گے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب افتخار عارف صاحب، جناب ظفر حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کربلا تہذیب کا مستقبل ایسے عالمی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کربلا جو اس وقت ایک عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہے 21ویں صدی میں۔ آج سے بہت عرصہ پہلے سید محمد تقی نے کتاب لکھ دی تھی کہ اگر مستقبل کی تہذیب کی عالمی حوالے سے تشکیل کرنی ہے تو کربلا ہے۔ میرا وقفے سے قبل سوال بھی ظفر حسن رضا صاحب سے یہی تھا کہ آپ نے اس کتاب میں مثبت اور منفی قوتوں کا ذکر کیا، اور پھر یہ بتایا کہ اگر ایون مذہب سے بھی بالاتر ہو کے اگر ہم دیکھیں، یعنی جو لوگ مذہب پر بھی بلیو نہیں رکھتے، وہ مثبت اور منفی قدروں پر بلیو رکھتے ہیں، تو ان کو بھی کربلا تہذیب اور مذہب کی طرف ایک دن ہوگا کہ لے آئے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، یہ محض ایک واقعہ یا ایک جنگ یا لڑائی نہیں ہے کہ جس میں چند کردار آپ کے سامنے آتے ہیں، بلکہ ایک تہذیبی اصول آپ کے سامنے آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ دونوں طرف دو قوتیں، منفی قوتیں ایک طرف جمع ہو گئی ہیں اور مثبت تعمیری قوتیں ایک طرف جمع ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ماہرین تہذیب جو ہے وہ بھی قرار دیتے ہیں کہ آئندہ تہذیب کو جو خطرات پیش ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی جو عظیم قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، ان کو پریزرو کیا جائے، اس کی جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کا تحفظ کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کربلا صرف ایک عراق کی جگہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسان کوئی تحریک چلاتا ہے یا اس کے سامنے کوئی انسانی معاشرے میں اس کو آگے لے کے چلنے کی جو ایک لگن ہوتی ہے یا جذبہ ہوتا ہے، تو اس کے سامنے ایک مقصد درپیش ہوتا ہے، اور اس مقصد کے کچھ ذرائع یا مینز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں
کہ کچھ ایک مقاصد ہیں اور پھر اس کو حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں۔ تو ہم کربلا کے معاملے میں جب دیکھتے ہیں تو ہم امام حسین کو اس کا مین جو سرخیل ہیں یا جو ہیرو ہیں ان کے اندر جو ویلیوز ہمیں نظر آتی ہیں، آپ اس کو صرف کربلا میں نہیں بلکہ کربلا سے پیچھے دیکھیں گے تو ہم مدینہ میں دیکھتے ہیں۔ مثلا مدینہ میں جو تقی صاحب نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے اور مورخین نے بھی بڑے واضح انداز میں لکھا ہے کہ جب اس امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا گورنر مدینہ نے، تو امام حسین کو معلوم تھا کہ اس وقت مدینہ میں گورنر کے پاس نہ کوئی فوج ہے اور نہ کوئی اور طاقت ہے۔ تو امام حسین کی اپنی جو شخصیت تھی، اس کی جو عظمت تھی اور جو لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر تھی، تو ان کے لیے بڑا آسان کام تھا کہ وہ اسی وقت اس کو ایک اعلان کر دیتے اور ان کے لوگ جمع ہو جاتے اور وہاں سے مدینہ سے اس کو معزول کر دیتے اور جناب اس کو ٹیک اوور کر لیتے اور پھر اپنے خطوط بھیج کے یا اپنے نمائندے بھیج کے اور اپنی ایک حکومت قائم کر لیتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جب مکہ میں تشریف لائے ہیں تو مکہ میں آپ کو خطوط ملتے ہیں اہل کوفہ کے، تو آپ نے ایک دم اس کے جواب میں یہ نہیں کیا کہ آپ کوفہ کی طرف چل پڑے، اور یہ آپ نے سب سے پہلے اس کا جائزہ لینے کے لیے کہ ان میں حقیقت کیا ہے تو آپ نے اپنے نمائندہ جناب مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا، اور اگر آپ چاہتے تو وہاں سے بیٹھ کر بھی، مکہ سے بیٹھ کر بھی آپریٹ کر سکتے تھے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس جو مقصد ہے جناب کا امام حسین علیہ السلام کا کہ وہ اصلاح امت ہو یا اس میں دین کا تحفظ ہو یا دین کا تسلسل ہے، الہی پیغام کا تسلسل ہو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ادنی قسم کے جو وسائل ہیں ان کو اختیار نہیں کیا ہے۔ اور یہ انسانی قدروں میں یہ بہت بڑی قدر ہے کہ انسان اپنے ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھے اور اجتماعی جو مفاد ہے یا سوسائٹی کا جو مفاد ہے، جو تہذیب کے مستقبل سے وابستہ جو مفاد ہے، اس کو سامنے رکھے۔ اس کے بعد جب ہم کربلا میں آتے ہیں تو کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسے موقع دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس اویلیبل تھے کہ وہ اس راستے سے کہیں اور بھی جا سکتے تھے، لیکن جناب نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا ہے۔ تو جناب نے جس مقام پہ جناب امام حسین علیہ السلام رہے ہیں، وہاں انہوں نے اعلیٰ مقصد کے لیے ادنی قسم کے وسائل اور ذرائع استعمال نہیں کیے۔ یہ انسانی تہذیب کا ایک بہت بڑا معیار ہے اور یہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جناب افتخار عارف صاحب، اب جو قدریں عالمی تہذیب کی تشکیل کرتی ہیں، جو ایک اچھا مثبت رہن سہن انفرادی طور پر انسان کو اور اجتماعی طور پر معاشرے کو سکھاتی ہیں، ان کا بہت زیادہ ذکر اس کتاب میں ہے۔ شاید ہم سارا تو کر بھی نہیں سکتے، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں، لیکن دو قدریں، ایک مثبت قدر اور ایک منفی قدر کا ذکر بہت زیادہ کیا سید محمد تقی نے اس کتاب میں۔ ایک تو جارحیت، یعنی جو منفی قوتیں ہیں معاشرے کی وہ ہمیشہ جارح ہوتی ہیں۔ آج ہم غزہ میں دیکھ لیں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، کشمیر میں دیکھ لیں، تو ظالم ہمیشہ جارح ہوتا ہے اور جارحیت معاشرے کے امن و سکون کو تباہ کرتی ہے۔ تو امام حسین نے، جیسے ظفر حسن رضا صاحب بھی بتا رہے تھے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا کہ جنگ میں پہل نہ کریں اور کسی صورت میں جارحیت اختیار نہ کریں۔ اور ایک مثبت قدر مظلومیت، کہ آپ نے مظلومیت سہی لیکن خود کہیں ظلم نہیں کیا۔ یہ ان دو قدروں کو اگر انسانی تہذیب اپنا لے تو ایک طرف جارحیت نہیں ہوگی اور دوسری طرف جارحیت کے خلاف پھر اس طرح کا ظلم نہیں ہوگا کہ معاشرہ تہو بالا ہو جائے۔ فرمائیے گا۔ جی دیکھیے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے جن لوگوں کو منتخب کیا تھا، ہم بہت تاریخ میں پڑھتے ہیں، روایتوں میں پڑھتے ہیں، شب عاشور کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ یعنی کم سے کم دشمن کی فوج، عمر سعد کی جو فوج تھی، اس کی کم سے کم تعداد 30,000 بتائی گئی ہے، اور امام کے ساتھ ہی جو رفقا تھے، ہم محاورتاً تو 72 کہتے ہیں، مگر
120 125 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے تصادم کا نتیجہ معلوم تھا، اور امام نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ شہادت یقینی ہے، چنانچہ جو بھی جانا چاہے وہ رخصت لے سکتا ہے، جا سکتا ہے. مگر انہوں نے جانثاروں کی ایک ایسی جماعت جمع کر رکھی تھی جو تیار تھے کہ وہ زندگی نذر کر دیں گے مگر حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. حسین کا مطلب یہ تھا کہ حقانیت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، محمد مصطفیٰ کے نمائندے کا، دین اسلام کے نمائندے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اور اس کے لیے جان دینے کے لیے آمادہ تھے، اور جان دے دی گئی. اچھا، اب اس کے بعد بھی جو دیکھیے کہ بیعت کا جو انکار تھا وہ اتنا بڑا ہے کہ پھر کسی کو جرت نہیں ہوئی اس طرح سے ائمہ سے بیعت طلب کرنے کی. اور انہوں نے ہمارے لیے یہ مثال قائم کی کہ حق کے لیے، انصاف کے لیے، عدل کے لیے، خیر کے لیے، دین کی مثبت قدروں کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. علی اصغر قربان کیے جا سکتے ہیں، علی اکبر قربان کیے جا سکتے ہیں، عباس جیسا بھائی قربان کیا جا سکتا ہے، خود جان سے نذر کر سکتے ہیں، اور جس طرح کی شہادت نصیب ہوئی. اور اس کے بعد دیکھیے 61 ہجری میں تو اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا اور ہم فاتح ہو گئے. مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حق واضح ہوتا گیا اور آواز اٹھتی رہی، اور آج وہ دنیا ہے کہ اپنے پرائے صرف مسلمان نہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں اور حسین کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں. یہ اسی فکر حسینی کا فیضان ہے. کہ اب یہ بات کہنی چاہیے، عابدی صاحب جو یہ کتاب ہے اس کو زیر بحث ضرور لائیں. جی جی ضرور. کہ جو تقی صاحب کی جو اردو کی کتاب ہے اس کی جو زبان ہے وہ بہت ہی عالمانہ اور دانشورانہ ہے، اور اس میں فلسفے کی بہت سے نکات ہیں اور تاریخ کے اشارے ہیں، اور ادیان عالم کی اور تہذیب عالم کا ذکر ہوتا ہے. مگر اس کو جس خوبی سے سمیرا نے انگریزی میں منتقل کیا ہے وہ بہت کمال کی بات ہے، اور مترجم نے حق ادا کیا ہے اس کتاب کا، اور انہیں داد دینی چاہیے. بے شک بے شک. جناب ظفر حسن رضا صاحب، میں نے اس کتاب کا کہ جس کا عنوان ہی ہم کہہ سکتے ہیں عالمی سطح کا ہے، خود عنوان یہ بتا رہا ہے کہ جو اس میں مصنف کے خیالات ہیں وہ یقیناً حقیقت کا روپ دھاریں گے. کربلا تہذیب کا مستقبل. میں نے خود اس کتاب کا ذکر پہلی مرتبہ جناب افتخار عارف صاحب سے سنا تھا، اور پھر مجھے اشتیاق ہوا اس کتاب کو پڑھنے کا جس طرح افتخار عارف صاحب نے اس کا تذکرہ کیا. تو میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ سید محمد تقی کی کتابوں کی طرح یا فلسفے کے، کیونکہ وہ تو عالمی سطح پر جو فلسفے کی کانگریس تھی اس کے صدر بھی رہے، تو بڑی مشکل زبان ہوگی اور بڑا ڈکشنریز اور خاص طور پر فلسفی کی اصطلاحات جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی. لیکن مجھے بڑی خوشگوار حیرانی ہوئی کہ یہ کتاب، گو افتخار عارف صاحب نے کہا کہ اس میں فلسفے کے تاریخ کے اشارے موجود ہیں، لیکن بہت آسان زبان میں انہوں نے لکھی ہے، تقریباً ہر شخص اس کو تھوڑی سی اگر دقت کرے تو سمجھ سکتا ہے. تو یہ شاید اس بات وجہ اس کی یہ تھی کہ کیونکہ ایک عالمی تہذیب کا منظرنامہ پیش کرنا تھا تو پھر اس کو عالمی حوالے سے ایک سہل بھی رکھنا تھا کہ تمام عالم کے لوگ اس کو سمجھ سکیں. میں ناظرین کو اس اشتیاق میں مبتلا کرنے کے لیے کہ وہ اس کا اردو ورشن جو اصل ہے اور جو انگلش جانتے ہیں ضرور پڑھیں، کہ کوئی اتنی مشکل کتاب نہیں ہے. کربلا کا اقدام اور قیام کس طرح
عالمی سطح پر ایک معاشرے کو استوار کر سکتا ہے، ہم اس کتاب سے ہمیں پتہ چلے گا۔ جی آپ نے بہت خوب فرمایا یہ حضرت عابد صاحب کہ یہ کتاب جو ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ایک 150 صفحے کی 152 پیجز کی ایک کتاب ہے، لیکن میں نے اس میں اپنے طور پہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس سے بہتر واقعات کا تجزیہ اور جو اس کے اندر بہترین انسانی اصول ہیں تہذیب سے وابستہ جتنا اچھے انداز سے اس کے مصنف سید محمد تقی صاحب نے کیا ہے، اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزرا، اگرچہ میں نے اس معاملے میں بہت سارا لٹریچر پڑھا ہے اور کچھ علماء نے اس پہ پہلے اس طرح کے تجزیات کیے ہیں، لیکن تہذیب کے اصولوں اور اس کے مستقبل کے ساتھ تہذیب کا بقا جو ہے یہ ہمیشہ اس سے خدشات کہ یہ کیا انسانی تہذیب باقی رہے اور کس انداز میں رہے، یہ بڑے بڑے مفکرین نے اس پہ غور بھی کیا ہے، اور تقی صاحب نے اس کے بارے میں جو رول ماڈل ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے وہ اس رول ماڈل میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایک شخصیت ہے جو مجموع صفات شخصیت ہے، اور اس کے اندر بہت سارے کردار کربلا کے اس واقعے میں آتے ہیں جس میں آپ خواتین ہیں، بچے ہیں، اور جو اس میں ان کے اصحاب ہیں، جو ایک صحابی ہے وہ اپنے طور پر اعلیٰ اخلاقی انسانی اقدار کا حامل ہے، اور آپ اس میں دیکھیں کہ تہذیب یعنی صرف مردوں سے وابستہ نہیں ہے، اس میں خواتین کا بھی عمل ہے، اور جناب زینب خاتون سلام اللہ علیہ کا جو ایک تبلیغی ہے، اگر ان کا جو کردار اس میں شامل نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ کربلا جو ہے وہ کربلا نہیں رہتی، کیونکہ جب جناب کے بی بی کے جو خطبات ہیں جو کوفہ اور شام کے دربار میں انہوں نے دیے ہیں، اور حقانیت، انسانیت اور حق کی اور دین کی حقانیت جو بیان کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین کے لیے بھی ایک بڑا ایک لاہے عمل ہے، اور تہذیب کے بقا کے لیے، اور اس انسانی جو بہت بڑا عظیم المیہ تھا اور جو واقعہ تھا جس سے تہذیب آگے ایک راستہ اختیار کرے گی، ایک بہت بڑے اس میں بلیغ اشارے ملتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ جو ہم تہذیب کی جب تعریف کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہے کہ اس میں کلچرل پریزرویشن ہوگی، ایک انسانی جو ویلیوز ہیں اور اس سے جو کلچر تشکیل پاتا ہے وہ اس کا تسلسل اس میں کربلا میں ہمیں نظر آئے گا۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ کربلا آج مطلب 40 کا دن ہی ہے، مطلب پوری دنیا سے قافلے جو ہیں وہ اور ہر ملک اور ہر مذہب اور ملت سے اور ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ صاحب یہ جو آج کربلا میں ان دنوں جو 40 منعقد ہوا اور وہ کس طرح عالمی جو تہذیب ہے اس کی کچھ نشانات واضح ہو رہے ہیں، اس پر ہم وقفے کے بعد ضرور گفتگو کریں گے، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلدی واپس آتے ہیں، ایک بہت اہم اور عظیم موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ ناظرین پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا درخشاں موضوع ہے کربلا، تہذیب کا مستقبل۔ کیا فریز ہے، کیا یہ جملہ ہے، اور واقعی آج ہمارے سامنے یہ بات اب تو بڑی کھل کے واضح ہو رہی ہے۔ جناب افتخار عارف صاحب ہمارے دور کی عظیم شخصیت، اہم ادیب، شاعر، دانشور، جناب ظفر حسن رضا صاحب، آپ جی شاعر ہیں، دانشور ہیں، مترجم ہیں، مصنف ہیں۔ جناب افتخار عارف صاحب، اب ہمارا یہ آخری سیشن ہے، اس میں 2-3 باتیں پوچھنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ خود سید محمد تقی نے بھی ذکر کیا کہ اگر ہمیں کوئی مثبت معاشرہ، ترقی یافتہ معاشرہ، ایسا معاشرہ جس میں انسان کی صلاحیتیں ارتقا پذیر ہوں، ترقی کریں، قائم کرنا ہے تو اس کے لیے رول ماڈل چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر عالمی معاشرہ قائم کرنا ہے تو عالمی سطح کے رول ماڈل چاہیے۔ آپ نے اس کتاب میں لکھا کہ اگر عالمی سطح کا المیہ چاہیے اور رول ماڈل چاہیے، اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ پرانے وقتوں میں، اور ہم نے آپ سے بھی بڑا سنا کہ یونان میں ایسے رول ماڈل اور المیہ نہیں تھے تو انہوں نے اساطیری داستان پیدا کی، خود بر صغیر میں ایسی اساطیری داستان موجود ہیں، لیکن کربلا ایک ایسا المیہ بھی ہے اور ایک ایسا رول ماڈل بھی ہے
جو حقیقی ہے اور عالمی سطح پر اس کی پیروی کی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو وہی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے، اور وہ ہے کسی بھی اصل میں ہمارے ہاں یہ جو سویلائزیشن اور کلچر کے الفاظ ہیں، یہ بہت ہی خلط مبحث ہوتا ہے اس میں. تو یہ جو تہذیبیں ہیں ان کی بنیاد پائیداری کی اور ثبات کی ان کے ویلیو سسٹم کی بنیاد پر ہوتی ہے. بالکل سر. کچھ اصول ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر تہذیبیں ظہور میں آتی ہیں. اب جو دنیا کی بڑی تہذیبیں ہیں، ابھی ظفر بھائی جی جن کا ذکر کیا، جیسے بیبلونین سویلائزیشن ہے یا چائنیز سویلائزیشن ہے، ایجپشین سویلائزیشن ہے، یہ تمام تہذیبیں، نائل کی سویلائزیشن ہے، ان سب تمام تہذیبوں میں بنیادی بات ہوتی ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کے اوپر اس تہذیب کی بنیاد رکھی گئی ہے. اور جب تک وہ تہذیبی اصول رہتے ہیں وہ پائیدار رہتی ہے، وگرنہ پھر وہ دائرہ ختم ہوتا ہے اور ڈس انٹیگریشن اور بریک ڈاؤن اور ڈیتھ یہ اس کے فطری نتائج ہوتے ہیں. اب جو ہم یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، جسے آپ انگریزی میں پوسٹ ماڈرنسٹ زمانہ کہتے ہیں، اس میں بھی جو آدمی چاہے گا کہ کسی کی طرف رجوع کرے تو اس کا دل چاہے گا کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر، اپنے خانوادے کی آرام کی پرواہ کیے بغیر، اور چوائس ہونے کے باوجود، یعنی اور بھی لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، مگر پہلے دن سے اور آخری شہادت کے لمحے تک امام حسین کی وہ بات کہ میرے جیسے لوگ یزید جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرتے، اور اپنی حق کی سربلندی کے لیے امام نے ہر منزل میں یہ بات کہی کہ ان کے قیام کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے دین کی بقا اور فسق و فجور و باطل کے اوپر ایک روک لگانا. ظاہر ہے کہ وہ ایسی قربانی دی کہ یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا، اور آج تک اس کی مذمت کی جاتی ہے. ابھی جو آپ نے دیکھا 40 کے مرحلے میں ساری دنیا سے صرف ایک عقیدے کے لوگ کسی ایک فرقے کی بنیاد پر نہیں آتے، بے شمار دوسرے مذاہب کے لوگ شریک ہوتے ہیں، دوسرے مسالک کے لوگ شریک ہوتے ہیں، دوسرے فرقوں کے لوگ شریک ہوتے ہیں، اور واقعہ کربلا کے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے آقا و مولا حسین ابن علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ تاریخ بقول جوش صاحب کے ایک ایسے شخص سے مخاطب ہے جس کو وقت سلام کر کے گزرتا ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب ظفر حسن رضا صاحب، یہ کتاب جو سید محمد تقی نقوی امروہوی نے لکھی، یہ شاید سن 90 کی دہائی میں لکھی، 90 کی دہائی کے مڈل میں، آخر میں. اور اس وقت یہ جو 40 تھا یہ شروع نہیں ہوا تھا. یہ 40 جو موجودہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ 2000 کی دہائی کے شروع میں ہوا، اور ان کے ذہن میں یہ کوئی اس طرح کا یقیناً خاکہ نہیں ہوگا جو اس وقت کربلا میں ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں جو کربلا میں پچھلے 10-15 سال سے ہو رہا ہے، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اب تو عالمی میڈیا اعتراف کر رہا ہے، اور اس میں جو ایک عالمی تہذیب فروغ پا رہی ہے. میرا خیال ہے اس کے لیے تہذیب سے بہتر شاید کوئی اور لفظ ہے بھی نہیں کہ 3 کروڑ لوگ اکٹھے ہیں، وہاں پر واک ہو رہی ہے، وہاں پر 2-3 شہروں کے درمیان لوگ ہی لوگ ہیں، اور ہر ایک کی اپنی ضروریات ہیں، ہر ایک کا اپنا کلچر ہے، ہر ایک کی اپنی زبان ہے، ہر ایک کی اپنی عمر ہے، ہر ایک کی اپنی صنف ہے.
لیکن اس طرح ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، کوئی غذا فراہم کر رہا ہے، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر مختلف مذاہب کے لوگ صلیب کا نشان اٹھائے ہوئے ہمارے مسیحی بھائی ہیں، اپنے مخصوص لباسوں میں ہندو بھائی ہیں. تو گویا وہ جو ایک عالمی تہذیب کے جو مظاہر ہونے چاہیے، جس میں ہمدردی ہے، جس میں رحم دلی ہے، جس میں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، تو یہ وہاں پر اس وقت یہ کتاب عملی طور پر پچھلے 10-15 سال سے ہمیں کربلا میں عملی شکل اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فرمائیے گا. جی، حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نظریہ یا عقیدہ جو ہوتا ہے، جب تک وہ کسی عملی صورت میں صورت پذیر نہیں ہوتا، اس کا مستقبل جو ہے اور اس کا بقا جو ہے وہ مخدوش رہتا ہے. اگر ہم کربلا سے منسلک امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت اور امام کے اعلیٰ انسانی اصول اور اقدار جو جناب نے اپنائے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانی پیش کی، اگر ان کو سامنے رکھیں تو اس لحاظ سے یہ 40 جو ہے ہمیں ایک اس وقت اس زمانے میں اس عقیدے اور ان کی سیرت اور اسوہ پہ عمل کرنے کے لیے ایک پریکٹیکل نمونہ دیتا ہے. آپ نے جس طرح بیان فرمایا اور افتخار عارف صاحب نے بھی ارشاد فرمایا یہ کہ اس وقت بغیر کسی تفریق مذہب و ملک و ملت فرقہ کے وہ تمام دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ صرف نمائندگی کے لیے مثلا آپ صلیب کا ذکر کر رہے ہیں، اٹھاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی عیسائی ہے یا کوئی یہودی ہے یا کوئی سکھ ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے، جب وہ کربلا کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے مذہب کی جو چیزیں ہیں اور ان سے جو مخصوص چیزیں ہیں ان کو الگ رکھ دیتا ہے. صرف علامتی طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے حسینی ظاہر کرتا ہے، اور حسینی ہونا یا حسینیت اس وقت جو ہے دنیا میں ایک انسانی بقا، انسانی مذہب جو ہے وہ حسینیت ہی ہے. جیسا کہ ایک بزرگ جو ہے صوفی برکت علی صاحب سے منسوب ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ مسلمانوں میں کس فرقے سے آپ حسینی ہیں یا آپ حسینی یا یزیدی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جناب واقعہ کربلا کے بعد 2 ہی مذہب رہ گئے ہیں اسلام دنیا میں، اب اور کوئی مذہب نہیں رہ گیا، ایک حسینی اور ایک یزیدی، اور الحمدللہ میں حسینی ہوں. بات یہ ہے کہ دنیا اس چیز کو اب جان چکی ہے کہ دیکھیں آپ جو ہر ایک کی بنیادی مذہبی جو واجبات ہیں یا اس کے جو جلوس ہیں یا اجلاس ہیں، وہاں مثلا آپ دیکھیں کہ حج کے موقع پر صرف مسلمان جا سکتا ہے اور کوئی شخص وہاں اس جگہ پہ نہیں جا سکتا. اگر ہندو کوئی اپنا کوئی کمبھ کا میلہ ہے یا کوئی ان کی اپنی تقریبات ہیں، وہ صرف ہندو ہی اس میں جا سکتا ہے، کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے. اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی یہی چیزیں ہیں. لیکن آپ واحد وہ دنیا میں ایک مرکز دیکھیں گے کربلا، جہاں آپ کو ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر رنگ و نسل کا انسان موجود نظر آئے گا. پریکٹیکلی تہذیب کا جو بقا ہے وہ کربلا میں اس وقت موجود ہے کہ تمام دنیا جو ہے اپنے انسانی اقدار جیسے ہمدردی ہے، انسانی ہمدردی ہے، ایثار ہے، قربانی ہے اور اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، کامنیلٹی، ایک طرح کا درمیان میں جو مساوات ہے، برابری ہے، وہ آپ کو اس وقت ایک ایک قدم پر آپ کو 40 کے واک میں کربلا میں نظر آئے گی. تو اس لحاظ سے کربلا جو ہے وہ انسانی تہذیب کا ایک عملی نمونہ بن چکا ہے، محض ایک لفظی استعارہ یا ایک تاریخی واقعہ نہیں رہ گیا ہے. جناب افتخار عارف صاحب، یہ کتاب جب لکھی گئی اور کربلا تہذیب کا مستقبل اس میں قرار دیا تو ظاہر ہے اس کا ایک پس منظر تو تھا. بر صغیر پاک و ہند میں تو یہ پہلے سے تھا کہ جلوس اعضاء میں مسلمانوں کے تمام مکاتب، ہندو، مسیحی، سکھ اور جتنے بر صغیر پاک و ہند میں مذاہب بستے تھے اس کے لوگ شرکت کرتے تھے. سید محمد تقی نے اس کتاب میں ویسٹرن رائٹرز کا بھی ذکر کیا ہے، گبن کا ذکر کیا ہے، جو انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنا کو مذہب سے وہ بھی نہیں تھے، لیکن جب کربلا کا ذکر آیا تو انہوں نے اس ٹریجڈی کو بہت ہی متاثر کن انداز میں لکھا. والٹر کا ذکر ہے، کچھ اور مغربی مصنفین کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کربلا میں وہ تمام خصوصیات پہلے سے موجود ہیں.
دنیا کے اس گلوبل ولیج بننے سے پہلے بھی کہ وہ اس کو ایک عالمی تہذیب کا ضامن قرار دیتی ہیں؟ جی بالکل یہ درست بات ہے، اور کربلا جو ہے تاریخی واقعہ ہے جو 61 ہجری میں ہوا، مگر یہ ایک طرز زندگی بھی ہے، ایک تہذیبی بنیاد بھی ہے، یہ ایک اسلوب حیات بھی ہے، اور ایک نظریہ حیات بھی ہے۔ چنانچہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو اور کسی بھی نظریے کا آدمی ہو، کربلا کے میں گویا سامنے اس کو اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل، اپنی زندگی کی آئینہ بندی کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، خیر سے وابستہ رہنے کا طریقہ، حق کے ساتھ دینے کا طریقہ، بے شمار اسباق ہیں جو واقعہ کربلا سے لیے جاتے ہیں، جس کے لیے کسی ایک خاص فرقے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب ظفر حسن رضا صاحب، آپ اس ساری بحث کو کس طرح سے سمیٹیں گے؟ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں۔ کربلا تہذیب کا مستقبل، کہ اگر دنیا کو قائم رہنا ہے تہذیبی سطح پر تو پھر کربلا ہی ایک درسگاہ ہے اس کے لیے۔ جی، کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی اقدار اپنی عظمت اور معراج پر نظر آتی ہیں، اور ان انسانی اقدار میں ہے کہ انسانی آزادی اور بھائی چارہ، اخوت اور مساوات، اور یہ جو سماجی انصاف ہے، اور یہ ساری جو خصوصیات کسی بھی سوسائٹی میں ویلیوز کی بتائی جاتی ہیں، وہ ہمیں کربلا میں نظر آتی ہیں۔ اور کربلا کو جو ایک آنے والے مستقبل کی تہذیب کے مستقبل سے جو منسلک کیا جا سکتا ہے، وہ ایسے ہے کہ ماہرین تہذیب یہ قرار دیتے ہیں کہ ایک کریٹو جو مائنورٹی ہوگی وہ اس کو تہذیب کو پریزرو کرے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی آبادی کو ایک طرف رکھیں تو آپ نے بتایا کہ 3.5 ملین کے قریب 3.5 ملین کے قریب جو اس وقت لوگ اکٹھے ہیں کربلا میں اس سال، تو یہ ظفر حسن رضا صاحب، ہمارا وقت بالکل ختم ہو گیا۔ آپ کے آخری جملے کہ 25 سے 35 ملین لوگ اس وقت کربلا میں موجود ہیں، جو 24 گھنٹے کے روٹیشن میں روزہ نواسہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں اور ایک عالمی تہذیب کی تشکیل کر رہے ہیں۔ وہ تہذیب کے جو مثبت قوتوں پر مشتمل ہے، جس میں انسانی اقدار اپنے عروج پر ہیں، سچ کی، رحم دلی کی، ہمدردی کی، تواضع کی، قربانی کی۔ یقیناً کربلا ہی وہ درسگاہ ہے، وہ تجلی گاہ ہے، وہ کانسیپٹ ہے جو مستقبل کی تہذیب کی آبیاری بھی کرے گی، اور کربلا پر مستقبل کی تہذیب استوار ہوگی یقیناً انشاءاللہ۔ اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔